بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ ماشاء اللہ برکت علی جگہ ویکھو تسی۔ اور نال میں ایک بیان کرنا گل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی، یہ بخاری شریف دی حدیث ہے۔ میں حدیث نمبر میں خیر حدیث خود پڑھی ہے لیکن میں نمبر صحیح رائٹ نہیں پتہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تسی دسو، صحابہ بیٹھے سن تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے ارد گرد صحابہ بیٹھے سن تے پوچھا کہ تسی دسو میں نے کہ وہ کہڑا درخت ہے جس تے پتے نہیں ڈگدے۔ سارے صحابہ سوچن لگ پے سن، کئی وچ زیادہ صحابہ یعنی کہ وڈی عمر دے سن، تجربے مند سن۔ تے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تسی دسو کہ کہڑا درخت ہے جس تے پتے نہیں ڈگدے۔ سارے سوچن لگ پے، کسے نہ پتہ لگا۔ ایک وچوں صحابی سن، کم عمر سن، انہاں نوں ذہن وچ آ گیا کہ جس درخت دا پتے یعنی کہ جس درخت دے پتے نہیں نہ ڈگدے، انہاں دے ذہن وچ آ گیا، لیکن انہاں خاموشی اختیار رکھی۔ کیوں کہ دوسرے لیاں انہاں ویکھیا نا کہ اتنے تجربے مند اور زیادہ علم رکھنے والے بندے نہیں بولے، تو لہٰذا مینوں بھی جڑا نہیں خاموش رہنا چاہیے۔ تو کوئی بھی نہ پھر بولیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ کھجور دا درخت ہے۔ حالانکہ وہ صحابی نوں پتہ سی لیکن انہاں جڑا نہیں پھر احترام دی وجہ تو انہاں وہ گل نہیں کیتی۔ ہاں واقعی درخت جڑا نہیں، میں جب پڑھیا سی نا تو میں بھی حیران رہ گیا سی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ بالکل سچ ہے۔ کدے تسی بھی آزمائیو جو کھجور دا ہوندا ہے نا درخت، اس دے پتے نہیں ڈگدے۔ اللہ تعالیٰ خیر کرے، اللہ تعالیٰ سین آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے راستے بھی چلنے دی توفیق عطا فرمائے اور سین شیطان مردود دے شر تو محفوظ رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی ساڈے واسطے ایک روشنی ہے، ایک مشعل ہے، جس نوں بندہ اندھیرے وچ بندہ ٹرے نا تو وہ روشنی دی ضرورت پیندی ہے نا، ایک روشنی دی ضرورت پیندی ہے۔ ساڈے واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روشنی ہے۔ اگر ایسی روشنی چھڑ دیاں دے نا تو سمجھو کہ ایسی تے اندھیرے وچ رول جانا ہے، سان کوئی پتہ نہیں لگنا۔ اور شیطان ساڈا سب تو وڈا دشمن ہے، سب تو وڈا ساڈا دشمن شیطان ہے، جو ساڈے دماغ 'چ وسوسے پاندا ہے، ساڈے دل 'چ وسوسے پاندا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے شیطان مردود دے شر تو محفوظ رکھے اور اللہ تعالیٰ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے راستے تے چلنے دی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر کوئی اس گفتگو وچ غلطی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے اور سن علم سیکھنے دی توفیق عطا فرمائے، آمین۔